السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحجہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں اور ان کے ہر واقعے پر اگر غور کریں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً دوستو گھر کے باہر مصیبتیں اور پریشانیاں ہوگی، لیکن وہ ان پریشانیوں کے سامنے جھکے گا نہیں بلکہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس قابل ہو گئی کہ وہ کچھ کام کر لے، قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تیری قربانی کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹے کے کہنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے لے رہے ہیں۔ فانظر ماذا تری، تو اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تو تیری کیا رائے ہے؟ تو اب غور و فکر کر، تو دیکھ کہ تیری اس میں کیا رائے ہے۔ وہ بیٹا آج کا بیٹا ہوتا تو کیا کہتا کہ ابا کیا آپ پگلا گئے ہیں کہ خواب آپ نے دیکھا ہے قربانی کا، مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے ابھی بھی ذبح کر دیں گے؟ آپ پگلا گئے ہیں کیا؟ لیکن اللہ اکبر، کیا تربیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں، قال اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے، آپ کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے اس کو۔ ان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ ان قریب مجھے دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو میں صابروں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ آج ہم بھی اس واقعے سے سبق سیکھیں کہ ایک بیٹے کو اپنے والد، اپنے باپ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اپنے باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات کے بارے میں باپ کو کیا معلوم، میرے والد گرامی کو کیا پتا، باپ کا زمانہ گزر چکا ہے، اب ہمارا زمانہ ہے، ان بوڑھوں کو کیا پتا۔ اللہ اکبر، خدا را ایسا نہ کرے، اپنے باپ کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی عظمت کو سمجھے۔ دوستو جب آپ چھوٹے تھے تو پریشانی اگر آپ پر آتی، آپ پر تکلیف آتی، تو اس تکلیف اور پریشانی کے سامنے جو سینہ ٹھوک کر کھڑا رہتا تھا، جو اپنا سینہ کھول کر ان پریشانیوں کا سامنا کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں دوستو، وہ تمہارا باپ تھا، وہ تمہارے والد تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ آج کے زمانے میں والد کو کیا معلوم، باپ کو اس کی کیا جانکاری ہے؟ نہیں دوستو، تمہاری زندگی کی ابھی تو شروعات ہے، لیکن وہ باپ پوری زندگی گزار چکا ہے تمہارے پیچھے، تمہارے لیے اس نے اپنے ہر خواہش کو پورا کر دیا ہے، اور وہ جتنا تجربے کار ہے اتنا تم نہیں ہوگے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر ان کا تجربہ ناکام رہ جائے اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نہ کرو اور اس میں تمہارا فائدہ نہیں نقصان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس فرما برداری پر کہ تم اپنے باپ کی بات کو مان رہے ہو، تو اللہ اس میں برکت عطا کر دیتا ہے کہ فرما بردار بیٹے کو نقصان نہ پہنچے، اگر نقصان پہنچنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں کی بھی قدر کریں، ماں کی بھی محنتوں کو، ان کی اس کاوشوں کو بھلایا نہ جائے دوستو، کیونکہ جب تم چھوٹے ہوتے ہو تو ماں پوری رات جگتی ہے، وہ جاگ کر گزارتی ہے اور تمہیں سلاتی ہے کہ میرا بچہ جاگے نہ بلکہ آرام کرے، سو جائے۔ اس طرح ماں باپ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ کی نعمت ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں دوستو۔
ورنہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں؟ وہ تڑپتے ہیں باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کے لیے۔ دوستو، ان کو ہلکے میں نہ لیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے تیار کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے فلما اسلما وطلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، یعنی میرے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی میرے حکم پر عمل کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، وطلہ للجبین، اور اپنے چہرے کو جھکا دیا اور میرے حکم پر عمل کر لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا ہی صلہ ہم دیتے ہیں نیکوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ ابراہیم نے تو اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلا ہی دی تھی، لیکن ہم نے اس کے فدیے کے طور پر وہاں ایک جانور رکھ دیا دمبے کی شکل میں، اور اس بیٹے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، یہ قربانی کو ہم نے باقی رکھا، قیامت تک اس قربانی کو کیا جائے گا، قیامت تک یہ یاد باقی رہے گی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیج سکتا ہے تو ہم امتی جو نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء، ان پر سلام بھیجے تو سوال کیسا، اعتراض کیسا؟ اسی آیت کریمہ سے آگے اللہ فرماتا ہے کذالک نجزی المحسنین، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہیں، یہ ایسے بندے ہیں جن کا ایمان کامل ہے، یہ کامل ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس آزمائش میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی پریشانیاں آئیں، جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی تکلیفیں آئیں، تو اس تکلیفوں کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں آزما رہا ہو، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہو، تو اس امتحان میں ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں صبر کرنے والا بنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح توکل، اللہ پر بھروسہ اور امتحان میں کامیاب شخص بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔